बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फरीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बल्ले का निशान जो पीटीआई से छीना गया, उसके ऊपर इस वक्त अफरा तफरी है। पूरे मुल्क के अंदर तशवीश है कि किस तरह से हमारे कानून और इंसाफ की जो सबसे बड़ी अदालत है, जिसका काम है कि कानून को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ फराहम करना, उसने खुद ही उसी मेंबर के ऊपर बैठ के एक गैर कानूनी किस्म का फैसला दिया है। आज व्लॉग की तफसील में मैं इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल से बड़ा अहम पैगाम अपने कारकुनान और सपोर्टर्स के लिए भेजा है, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है, अगले 3 दिन में वो क्या कुछ करने वाले हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने जो ड्राइंग रूम के अंदर के शेर थे, वो अचानक से सड़क पर निकल आए हैं और ओकाड़ा के अंदर बड़ा पावर शो किया है। वो पावर शो कितना बड़ा पावर शो था और अवाम को कितना वो अपनी तरफ माइल कर सका, ये आज तज्ज़िये में आप लोगों के सामने चीजें शामिल करूंगी। और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो सामने नहीं आई? जूता सामने आ गया, बैंगन सामने आ गया, बोतल सामने आ गई, भेड़ों को भेज दिया गया। ये सारी चीजें हैं जो आज के व्लॉग की तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके ऊपर इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है और पूरी पीटीआई जो है उसका प्लान क्या है। एक तरफ तो कराची का मूड हमारे सामने है। शेर अफजल मरवत वहां पर पहुंचे हुए हैं, पहले कराची में और आज हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद के अंदर और कराची के अंदर अवाम ने जिस तरह से उन्हें वेलकम किया है, यकीनी तौर पे वो काबिल तहसीन है। इसका मतलब ये है कि कराची के हवाले से जो पीटीआई को लेके खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि पीटीआई जो है वो कराची में उसका सफाया हो चुका है, क्योंकि शायद इमरान खान साहब ने 2018 में जो कराची और सिंध की आवाम से वादे किए थे, वो वादे वफा नहीं हुए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। मगर आज हैदराबाद के मनाजिर और गुज़िश्ता रोज कराची के मनाजिर देख के अंदाजा हो रहा था कि पब्लिक पीटीआई के साथ है। वो पीटीआई को अपने लिए देख रही है और समझती है कि पीटीआई को आना चाहिए। कराची की सड़कों पर पीटीआई का बहुत बड़ा वोटर सपोर्टर नजर आया है और शेर अफजल मरवत साहब का जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है, वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। आज इमरान खान साहब के साथ बड़ी अहम मुलाकात अडियाला जेल के अंदर हुई बैरिस्टर गौहर खान की, जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर गौहर ने ये बताया है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद बल्ला छीन जाने की वजह से इमरान खान साहब हक्का बक्का रह जाएंगे, तो पहले दिन से सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पूरे प्लान के साथ इलेक्शन के अंदर उतरी है। इमरान खान साहब को जब ये आज पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब बल्ला आपसे छीन लिया गया है, पीटीआई के पास अब कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, थोड़ी सी तशवीश तो यकीनी तौर पर पीटीआई के अंदर मौजूद है कि मखसूस नशिस्तों का जो कोटा होता है वो उनके हाथ से निकल गया और जस्टिस काजी के दोहरे इंसाफ की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के दोहरे इंसाफ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पूरे मुल्क के अंदर 230 नशिस्तों की हामिल थी, वो 230 नशिस्तें जो है वो छीन ली गई। और आज सरदार लतीफ खोसा साहब ने ये खरी खरी सुनाई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को उनके मुंह के ऊपर, क्योंकि 11 बजे का जब ब्रेक हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये अमूमी तौर पर ब्रेक होता है, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उठ के जाने लगे तो उनकी नजर सरदार लतीफ खोसा पर पड़ी और उन्होंने लतीफ खोसा साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि जो आपका केस है वो आप कितनी देर में निपटा लेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में जस्टिस काजी का वो कोट उतार दिया जो इंसाफ की अलामत होता है। जस्टिस काजी को वो आईना दिखा दिया जो कोई नहीं दिखा सकता था। सरदार लतीफ खोसा ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये किया है और उन्होंने बताया कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए थे, हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपके पास आए थे, मगर आपने तो फील्ड ही हमसे छीन ली। और लतीफ खोसा साहब ने बताया कि जनाब आपने जो फील्ड हमसे छीनी है, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो बल्ले का निशान लेकर कोई भी दूसरा निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर सकता था, मगर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐसा नहीं किया। उसने निशान छीना, आपने हमारी जमीन छीन ली। ये वो सारी गेम थी जो आईनी इदारों से होती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वारदात की गई है। ये वारदात है, ये कोई केस नहीं था, ये वारदात डाली गई। एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने गैर आईनी काम किया, दूसरा कानून का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट जिसने गैर कानूनी तौर पर सबसे बड़ा काम किया, और इस गैर कानूनी फैसले को जावेद हाशमी और पाकिस्तान की जो अवाम है उसने मुस्तरद कर दिया, सीनियर सियासतदानों ने मुस्तरद कर दिया, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन थे उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, क्योंकि गैर जमहूरी तरीके से एक रास्ता हमवार किया। और इसको बड़े वाशकाफ अल्फाज में जावेद चौधरी साहब ने बयान किया। वो कहते हैं कि एक और मार्शल लॉ के लिए एक जवाब फराहम किया और ये दूसरा जस्टिस मुनीर पैदा हो चुका है। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को जस्टिस मुनीर से मुशाबे किया और ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का एक रास्ता हमवार किया गया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है बेशतर ऐसे हैं जिनके अंदर तशवीश है। और ये एक ऐसा फैसला था अदालत से आया
جس کو عوام نے اسی دن مسترد کر دیا تھا. اسی دن پاکستان کے بہت ساری ایسی مارکیٹیں تھیں جو بند ہو گئیں. لوگوں نے اپنی دکانوں پر تالے ڈال دیے, بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. یہ دو طرح کی صورتحال ہمیں عمران خان کے لیے نظر آئی تھی. ایک تب جب عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ سے باہر کیا گیا نو کانفیڈنس کے ذریعے سے, جو رجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان کے اندر, اس رات عوام نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور لوگ اپنے موبائل کی ٹارچ کو چلاتے ہوئے پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے. کیا لاہور, کیا کراچی, کیا حیدرآباد, کیا کون سا ایسا بڑا شہر ہے پاکستان کا جو بچ گیا ہو, اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی, انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا. دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, جس کو عوام نے مسترد کر دیا. لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, حالانکہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تھا. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہیں وہ اپنے ہی فیصلے پہ ہمیں شرمندہ نظر آئے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بعزت احترام, بصد احترام, وہ تب یہ ساری باتیں نہیں کر سکی جو آج انہوں نے سامنے کہہ دی کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں شفاف انتخاب نہیں ہوں گے. جب آپ ججز خود ہی اپنے فیصلے پہ مطمئن نہ ہو تو عوام سے اور وہ جماعت جس سے ناانصافی ہوئی ہے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے. اب عمران خان صاحب کو جب یہ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ باہر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ایک ہی بات, ایک ہی جملہ, گھبرانا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ, عوام کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ظلم کا بدلہ ہم نے ووٹ سے لینا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ پوری کوشش اس لیے ہے کہ جو گنی چنی پارٹی رہ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ بھی بائیکاٹ کر دے ان الیکشنز کا. تو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا, کوئی ایک آدمی بھی کھڑا باقی رہ گیا تب بھی ہم نے الیکشن کے پروسیس کے اندر شامل ہونا ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے اپنی ٹیم کے ذریعے سے, اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے سے, وکلا کے ذریعے سے, کہ لوگوں کو بتائیں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا, آپ نے بھی ووٹ کے لیے نکلنا ہے, اور ہمارا ایک بندہ بھی کھڑا ہوا تو ووٹ کے لیے نکلا جائے گا. اب پی ٹی آئی کی تذلیل کا ایک اور کام شروع ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک تو قانون کا غلط طریقے سے استعمال کیا گیا, اور سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں ان لوگوں کے لیے کس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے, تضحیک کی جا رہی ہے. تو الیکشن کمیشن اس کام میں بھی, اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اس کام میں بہت زیادہ آگے ہیں, پیچھے نہیں رہے. اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جن کو تذلیل کے ساتھ تضحیک آمیز قسم کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. کسی کو جوتا الاٹ کر دیا گیا ہے, کسی کو چینک الاٹ کر دی گئی ہے, کسی کو بوتل الاٹ کر دی گئی ہے, کسی کو بینگن الاٹ کر دیا گیا ہے, مطلب کسی کو بھیڑ الاٹ کر دی گئی ہے. اس قسم کے بھونڈے طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, جو عدالت ہے سب سے بڑی, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ تضحیک کا کوئی ایک خاص پوائنٹ نہیں ہے جو تحریک انصاف کے لیے چھوڑا جا رہا, اور ہر ایک قدم کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کو شرمندہ کیا جا رہا ہے, تذلیل کی جا رہی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا مذاق ہے, جوتا آپ نے دے دیا انتخابی نشان, یہ کیا نشان ہے؟ جوتا کسی کو دے دیا, کسی کو بینگن دے دیا آپ نے, کہ مطلب لوگ کمپین کے لیے نکلے تو ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ یہ کس قسم کے نشان ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ بتایا ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے ہماری ایک مکمل لسٹ ہے جو ہم جاری کرنے والے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے قانونی معاملات تھے جس کے اندر وہ اٹکے ہوئے تھے. اب 3 دن کے اندر ایک تو مکمل لسٹ تیار ہو جائے گی. سیکنڈلی انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم ایک پورٹل ہے, اس پورٹل کے ذریعے سے وہ لسٹ کا اجرا کریں گے کہ ہمارے کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کا کون کون سا انتخابی نشان ہے. اور یقینی طور پہ ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ تو ابھی باقی ہے, مگر ایک امید ہے, امید کے ساتھ میدان میں تو اترنا ہوگا, اور پی ٹی آئی اس کے لیے اتر رہی ہے. لوگوں کو کنوے کیا جائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ہر سطح پر کنوے کیا جائے گا کہ کس حلقے کے اندر ہمارا کون سا امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے جس کے لیے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. یہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے سے اب الیکشن کمیشن کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے غیر قانونی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اب عوام میں اترے گی. اب لطیف کوسا صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیگل ٹیم یہ اناؤنس کر چکی ہوئی ہے کہ اب ہم عوام کے اندر جا رہے ہیں, اور اس کی شروعات جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد سے ہوگی. ایک طرف تو پی ٹی آئی عوام میں نکل گئی, اور سیکنڈلی اوکاڑا کے اندر مسلم لیگ نون نے ایک پاور شو کیا ہے جہاں پر مریم بی بی نے جا کے خطاب کیا. چلیے, عمران خان کا خوف اتنا ہے, پی ٹی آئی کا خوف اتنا ہے کہ جو ڈرائنگ روم کے شیر ہیں اب وہ ہمیں سڑکوں پر نظر آئیں گے. اور یہ ایک ایسے شیر ہے جو بلے سے خوفزدہ تھے کہ کٹ نہ لگ جائے. یہ لوگ ڈرائنگ روم سے تب نکلے ہیں جب عمران خان کا پورا قصہ پاک کر دیا گیا کہ اب یہ پی ٹی آئی جو ہے نا, اس کا بلہ نہیں ہے, اب آپ نے آنا ہے. نون لیگ نے جو اوکاڑا میں پاور شو کیا, یقینی طور پہ بہت زیادہ تعداد تھی لوگوں کی, بہت زیادہ تعداد تھی, مگر کن لوگوں کی تعداد تھی؟ وہ جو سارے گونگے بہرے تھے,
اور صاف نظر آتا جیسے لوگوں کو کھینچ کے لایا گیا ہو. کوئی وہاں پہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے لوگوں کو, کوئی وہاں پہ کوئی ہلا گلا نہیں ہے, کوئی وہاں پہ لوگوں کو بات چیت کے لیے نہیں کہ بھائی ہائے ہائے مریم آ گئی, ہائے ڈرائنگ روم کے شیر باہر نکل آئے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. ہاں, مریم بی بی نے پی ٹی آئی پہ یہ تنقید کی کہ آپ سے بلہ نہیں وہ ڈنڈا لیا گیا جسے اپنے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, مگر کون مسلم لیگ نون کو یا ان کے مخالفین کو بتائے گا کہ جس ڈنڈے اور جس فوجی تنصیبات کے اوپر حملوں کی بات آپ کرتے ہیں اس کے ثبوت آج تک نہیں ملے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر انوالو تھی, اور اگر پی ٹی آئی اس میں انوالو تھی تو اس کے اوپر بین ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے اوپر بین کہیں نہیں لگا, یہ بات سب کو پتہ ہے, اور ازبر ہے کہ وہ کیسز جو عمران خان اور ان کے لوگوں کے اوپر بنائے گئے ان کیسز میں سے کوئی ایک کیس بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہونے کی بنیاد پہ اٹھایا گیا اور ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں, مگر کہیں یہ ثبوت نہیں ملا کہ توڑ پھوڑ سے لے کے لوگوں کو ورغلانے تک اور اس جگہ تک پہنچانے تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ہاتھ تھا. اب پی ٹی آئی یہ پوری اسٹریٹجی کرنے جا رہی ہے, مگر حیرت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سینٹ میں پیش ہونے والی وہ قراردادیں نظر نہیں آ رہی. 3 قراردادیں اس وقت پیش ہو چکی ہیں سینٹ میں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے, اور سب سے بڑھ کے سب سے پہلی قرارداد جس آدمی نے پیش کی وہ سینیٹر دلاور خان جو مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے منتخب ہوئے. انہوں نے خط بھی لکھ دیا چیئرمین سینٹ کو, اور انہوں نے خط بھی لکھا اور خط میں انہوں نے کہا کہ جناب جس الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کائنڈلی اس کے اوپر کام کیا جائے. جس طرح سے عوام باہر نکل رہی ہے اور عوام کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مجھے خدشہ ہے خدا نہ خواستہ جاوید ہاشمی کی بات سچ ہو سکتی ہے کہ ایک اور ماشاء اللہ کے لیے جواز پیدا کر دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جو کہ کہنے کو تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں مگر وہ جسٹس منیر کی ایک شباہت نظر آ رہی ہے. ویلاگ اگر پسند آیا تو اس کو لائک اور کامنٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا.